بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ حکومت اور اپوزیشن کی جانب کے درمیان مذاکرات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ اب اگلی بیٹھک 2 جنوری کو ہوگی۔ مذاکرات کے پہلے مرحلے میں یہ طے پایا ہے کہ اپوزیشن تحریری طور پر اپنا جو مطالبات ہیں وہ حکومت کو 2 جنوری کو دے گی، لیکن آج اسد کیسر صاحب نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مطالبات سامنے رکھ دیا ہیں۔ ایک تو ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر ملک میں لاقانونیت کا خاتمہ کرے، لاقانونیت بند کرے، عمران خان اور سیاسی جو اسیران ہیں ان کو رہا کرے، اور 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام مطالبات پر حکومت تحریک انصاف کے لیے کیا پازیٹیو چیز لے کر آ سکتی ہے؟ ان میں سے کیا چیز ہے جو حکومت تحریک انصاف کو آفر کر سکتی ہے؟ دوسری بنیادی چیز کہ کیا ان مطالبات، یہ جو مذاکرات ہیں، ان میں آگے چل کے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو بھی سکتی ہے، یا یہ صرف آپٹکس کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کی ہم جو سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں، پھر تحریک انصاف کے بھی بہت سے لوگ ان مذاکرات کو لے کر جو بات کر رہے ہیں، ان سے لگ یہ نہیں رہا کہ ان مذاکرات کے بعد الٹیمیٹلی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی۔ بہرحال یہ پازیٹیو چیز ہے کہ مذاکرات کا کم از کم آغاز ہو گیا، تحریک انصاف حکومت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی ہے۔ پروگرام میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پھر 26 نومبر کا جو ایپیسوڈ ہے، یا عمران خان صاحب کی جو فائنل کال تھی، اس کے بعد تحریک انصاف کے اندر تقسیم جو ہے اس میں شدت آ گئی ہے، بالخصوص پنجاب کا جو چیپٹر ہے وہاں پر تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کو بھی پروگرام کے اندر جو ہے ڈسکس کریں گے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ فواد چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فواد بھی سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس اس کے بعد ہو سکتی ہیں، یا یہ صرف محض آپٹکس کے لیے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، مذاکرات کا جو آغاز ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک مذاکرات ہوں گے، تو تبھی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ آپ سمجھیے کہ دوسرا مرحلہ ہے۔ صحیح۔ ایک مذاکرات ہیں جو پس پردہ ہوئے ہیں، اور ایک مذاکرات ہیں جو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، اور ایک مذاکرات ہیں جو اب بھی پیچھے چل رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ یقیناً ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے، ہم آگے بڑھے ہیں، اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ دونوں فریقین کو تھک بھی گئے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ 2-2.5 سال سے پی ٹی آئی انقلاب لانے کی کوشش کر رہی ہے جو نہیں آ رہا، اور 2-2.5 سال سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو مینج نہیں ہو پا رہے۔ دونوں جو ہیں وہ ایک اپنے تھکاوٹ کے لیول پہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ملٹری کورٹس کے اوپر کس طرح کے سخت بیانات جو ہیں وہ آئے ہیں، اور حکومت ایک تنہا لگ رہی ہے سارے معاملے میں۔ دوسری طرف جو تحریک انصاف کی جو کوششیں تھیں اکیلے خود سب کچھ کرنے کی، وہ بھی اس طرح سے بارآور ثابت نہیں ہوئی۔ تو اب مذاکرات دونوں فریقین کے لیے ہی اہم ہے، اور دیکھتے ہیں آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ اچھا فواد، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا پس پردہ کچھ چیزیں پہلے ہوئیں، ان کے بعد یہ مذاکرات کا آغاز ہوا، اور اب بھی پس پردہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج جو مطالبات اسد کیسر صاحب نے رکھے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو تحریک انصاف ریپیٹڈلی ان کا ذکر کر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو حکومت تحریک انصاف کو آفر کر سکتی ہے موجودہ سینیریو میں؟ دیکھیں نا، 2 بنیادی مطالبے ہیں جو تحریک انصاف کے۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پرزنرز کو آپ ریلیز کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کمیشن بنا دیں۔ اب یہ دونوں مطالبے میرا نہیں خیال کو ایسے ہیں جس کے اوپر کوئی پرابلم ہونا چاہیے۔ اب یاسمین راشد 20 مہینے سے جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یہ ہمارے عمر اجاز چیمہ چودھری صاحب صاحب ہیں، اجاز چودھری صاحب ہیں۔ یہ سارے لوگوں کو ریلیف دینا تو حکومت کو فوری طور پہ چاہیے، اور حکومت میں بھی لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے اور ریلیف دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی فوری ریلیز جو ہے وہ حکومت روکنا چاہے گی۔ یہ آخر میں میرا خیال ہے کہ دیکھتے ہیں کیا مرحلہ وار بنتا ہے، لیکن سیاسی قیدیوں کو ریلیف دے، تھوڑا پاکستان میں ٹمپریچر کم ہو، تو پھر اگلی بات جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور کمیشن جو بنانا بھی جو ہے وہ بھی اہم ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت ظاہر ہے سینئر موسٹ جج منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کی زیر نگرانی کمیشن نہیں بنانا چاہیے،
اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے سالو ہوتا ہے، لیکن دونوں مطالبات پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اکاموڈیٹ کرے، کوئی اتنے وہ مشکل تو نہیں ہے چیزیں۔ اچھا فواد جی، آپ نے جو پس پردہ مذاکرات کا ذکر کیا، یقینی طور پہ یہاں پہ پس پردہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابھی جو 9 مئی کے حوالے سے ملٹری کورٹس نے جن لوگوں کو سزائیں سنائیں، اس کے بعد جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی اس میں بڑی سخت باتیں کی گئیں، اور یہ وہی باتیں تھیں جو پہلے بھی 9 مئی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی ریپیٹڈلی کہہ چکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس پریس ریلیز کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی ٹیمپریچر مطلب اچانک سے ڈاؤن ہو گیا ہے تحریک انصاف کو لے کے، جو مذاکرات کی طرف چیزیں چل پڑی؟ دیکھیے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ تو 2-2.5 سال سے یہی بیانات دے رہے ہیں نا، لیکن 2-2.5 سال سے پھر یا تو آپ ایک پولیٹیکل آلٹرنیٹو کریٹ کر سکتے ہیں عمران خان کا، وہ آپ نہیں کر سکے۔ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اس میں لوگوں نے جو 9 مئی کے مخالف جو نیریٹو ہے اس کو ووٹ کیا ہے، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو آپ نے بنایا تھا یا جو آپ نے کرنا چاہتے تھے وہ بک نہیں سکا، لہٰذا اب آپ آلٹرنیٹو میں تو جانا پڑے گا نا۔ اگر ہم نے پاکستان میں ٹمپریچر اتنا ہائی تو نہیں آپ رکھ سکتے ان لمیٹڈ، پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور لوگوں کو سپورٹ تو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک کہ یہ بات چیت تو آگے بڑھے گی۔ اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 پوائنٹ آف ویوز ہی ہو رہے ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ آف ویو سخت ہوتا ہے کہ جی کچھ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ اس کو معاملات کو سنبھال کے آگے چلے۔ تو یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں پوائنٹ آف ویوز۔ اچھا فواد یہ بتائیے گا، آپ گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے آپ نے میڈیا کے اوپر اپنی اپیرنس دوبارہ آپ نے شروع کی ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں تحریک انصاف میں بھی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر طریقے سے آگے چلیں وہ بھی آپ کی باتوں کو انڈورس کرتے ہیں۔ موجودہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ پارٹی کے معاملات کو جس طریقے سے چلا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا سٹرکچر مطلب اس طریقے سے آگے چل سکے گا، بہتر طریقے سے پارٹی کے معاملات آگے چل سکیں گے اس لیڈرشپ کی انڈر؟ موجودہ تحریک انصاف کا تو سٹرکچر ہے ہی نہیں، یہ تو ادھر ادھر سے ایک خلا میں لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی کوئی نہ پولیٹیکل انسائٹ ہے، نہ وہ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، نہ کچھ، وہ تو ایک خلا میں آئے ہیں اور اسی میں ہی وہ ان کی لیڈری ہے جب تک یہ خلا موجود ہے۔ جو ہی اسٹیبلشمنٹ نے اسپیس دی پی ٹی آئی کو، تو پی ٹی آئی کا نیا سٹرکچر جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور عمران خان کو بھی اصل میں کچھ عرصہ اب چاہیے پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کے لیے الیکشنوں سے پہلے۔ تو یہ تو جو ہی اسپیس ملے گی آپ کو پی ٹی آئی کا ایک نیا ڈھانچہ ملے گا۔ تو آپ کو عمران خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جس طریقے سے پارٹی کے معاملات کو چلا رہی ہے اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے؟ خان صاحب نے تو ظاہر ہے، دیکھیں عمران خان کے پاس بھی آپشنز تو زیادہ نہیں ہے نا۔ جو اصل پی ٹی آئی تھی اس کو تو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا گیا، پولیٹیکل سپیس دی نہیں جا رہی، تو ان حالات میں کوئی زیادہ آپشنز بھی تو نہیں ہے نا۔ یہ تو اس کی بات ہے کہ آپشنز ملتی ہیں، اب تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں، پارٹی تو درمیان میں ہے نہیں۔ نہیں تو آپ کے حوالے سے کوئی خان صاحب نے کوئی میسج نہیں آپ کو دیا کہ کب آپ کو باقاعدہ طور پہ پارٹی میں واپس لیا جائے یا کوئی اس طرح کے معاملات؟ میری اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی نہیں، ہم لیکن ان کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ لڑائی وہ جیتے، جب وہ لڑائی جیت جائیں گے باہر آ جائیں گے پھر دیکھ لیں گے۔ اچھا فواد بھی بہت سے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو وکلاء ہیں یہ بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ جو تحریک انصاف کی توقعات تھیں یا عمران خان صاحب کی بالخصوص وکلاء سے توقعات تھیں الیکشنز کو لے کے، پھر معاملات کو لے کر، کیسز کو لے کر، وکلاء ان کے اوپر پورا نہیں اتر پا رہے، اس کی آپ کو کیا وجہ دکھائی دے رہی ہے؟ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ زیادہ تر وکیل فراڈی ہیں، اور انہوں نے جو سارا بنایا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے اوپر جو ہے وہ بنایا ہے۔ یہ عہدے لے کے بیٹھ گئے ہیں، ایم این اے سینیٹرز بن گئے ہیں، کیسوں میں پیسے جو ہیں وہ علیحدہ لے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایکچولی دے آر پلئنگ اے بگ فراڈ ٹو پی ٹی آئی، اور ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بالکل عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ کمپرومائز ہیں، عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی سیاست جو ہے وہ چلتی رہے۔ اب آئی ایل ایف کے اوپر عمران خان نے جتنا ٹائم دیا، جتنا انہوں نے ان کو کیا، اب وہ دیکھ لینا کہ وہ جو ان کے جو صدر ہیں ان پہ الزام ہے انہوں نے ٹکٹ بیچے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے۔ سو زیادہ تر جو وکیل ہیں اس وقت سامنے ہمارے، کچھ تو پروفیشنلز ہیں جو کہ ٹھیک ہے وہ پیسے دے کے وہ وکالت کر رہے ہیں، وہ تو علیحدہ بات ہے،
لیکن زیادہ تر جنہوں نے عہدے لیے ہیں وہ 100% فراڈ ہے. اچھا فواد بھی بتائیے گا، یہ جو 26 نومبر کا ایپیسوڈ ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہوں یا ایم این ایز ہوں، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو پارٹی سائڈ لائن کر رہی ہے اور ان کی نہ بات کو کوئی سننے سمجھنے والا ہے، نہ وہ جن تکالیف کو انہوں نے فیس کیا ہے ان کو کوئی محسوس کرنے والا ہے. تو یہ چیزیں کس طرح ڈیمیج کریں گی پارٹی کو مستقبل کے اندر؟ تو دیکھیے نا، ایک لیڈرشپ ہے نہیں نا، یہ کام تو لیڈرشپ نے کرنا ہے نا، کہ انہوں نے ایم این اے ایم پی ایس کو سنبھالنا ہے، گائیڈ لائن دینی ہے، جوڑ کے رکھنا ہے، اسٹریٹجیز بنانی ہے. تو وہ چونکہ لیڈرشپ نہیں ہے تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ تو ہوں گے. اور پنجاب میں آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ریپریشن ہے، جو اس وقت ایک سرکاری بربریت اور فسطائیت جاری ہے، 1 لاکھ سے زیادہ چھاپا پڑا ہے پنجاب میں اور کروڑوں لوگ اس میں افیکٹ ہوئے ہیں. اسی لیے تو نفرت کی یہ انتہا ہے. تو وہ اتنی بربریت اور فسطائیت کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں. اچھا فدوی، یہ جو مذاکرات کا موجودہ دور ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چیزیں کافی تلخ رہیں، تحریک انصاف بار بار کنڈیشنز لے کے آ رہی تھی، حکومت کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ انکنڈیشنل مذاکرات کا آغاز ہو، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مذاکرات میں کون سی چیزیں آگے چلتی ہیں، پھر سول ڈس اوبیڈینس کی دھمکیاں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے. ابھی کل رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کا تو آغاز ہو گیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے سول ڈس اوبیڈینس کا اس طرح آغاز کر دیا کہ ہم نے اپنے اوورسیز کو ریکویسٹ کی ہے کہ فارن ریمیٹنس جو وہ بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز وہ کم کر دیں. تو ایک جانب تحریک انصاف کا حکومت کے ساتھ بیٹھنا، ٹیبل پر مذاکرات کا آغاز ہونا، اور اس کو لیڈرشپ میں کچھ لوگ بڑا پازیٹیو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بڑی مثبت پیش رفت ہے، چیزیں آگے پازیٹیولی جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. دوسری جانب یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے ریکویسٹ کر دینا کہ یہ کم کر دیں، یہ افیکٹ نہیں کریں گی چیزوں کو؟ میرا خیال ہے انہوں نے تو ابھی ڈیلے کر دیا ہے. رؤف حسن صاحب کو تو ظاہر پتہ نہیں ہوگا، وہ تو ایسے ہی بات کر گئے. لیکن جو میری اطلاع ہے اور جو میری بات بھی ہو رہی تھی وہ یہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے انہوں نے، کچھ عرصے کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا. اچھا فواد بھی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 26 نومبر والا سارا ایپیسوڈ ہے، اس سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حکومت تیار ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، اور جس طرح آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر کیا اور ان سمیت کچھ اور پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو بھی رہا کرنے کے حوالے سے حکومت نے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا. ان مذاکرات کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں ایک جانب تو چلیں حکومت کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ وہ پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرے یا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دے. عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کرنا آپ نے کہا کہ وہ تھوڑا سا مشکل ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے یا کسی اور کے پی کے کی کسی جیل کے اندر منتقل کرنے کے اوپر حکومت رضامند ہو جائے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک عمران خان صاحب کی مرضی ہوگی کیسے ادھر کیا جانا ہے. بٹ اگر میرے سے پوچھیں تو اس کو بھی ڈیل کے طور پہ لیا جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اگر عمران خان جو ہیں ان کو اگر اس وقت جو ہے وہ اگر A کلاس کی سہولت بھی مل جائے اڈیالہ جیل کے اندر، یہ بھی ایک مثبت پیش رفت ہوگی. اور عمران خان کو پھر الٹیمیٹلی آپ رہا کریں. اتنے جعلی مقدموں میں نان کیسز کی نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، بالکل ہی فراڈ کیسز ہیں، اور ایک فراڈ پروسیس کے ذریعے آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. پولیٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لے کے آئیں تاکہ عمران خان کی رہائی ہو سکے. اصل فوکس جو ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے. لیکن کیا حکومت اس چیز کے اوپر رضامند ہوگی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطلب تو حکومت کے لیے جو ہے وہ خاتمے کا اشارہ ہے نا پھر. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ پھر کتنی دیر ان کو جیل رکھ لیں گے اس ڈر سے کہ جب بھی وہ نکلیں گے تو یہ تو حکومت بدل جائے گی یا سیاست. اس کے لیے تو دیکھیے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اپنی پالیٹکس پہ توجہ دینی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ٹمپریچر اصل میں نیچے آنا چاہیے. اس کا فائدہ ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور ان کو بھی. اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اس خوف میں آپ عمران خان کو انلیمیٹڈ اندر رکھ لیں کہ جی یہ باہر نکلیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا فیصلہ پیر کو آنا تھا، اس فیصلے میں جو ڈیلے آیا ہے اس کے بعد بھی 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے اس وجہ سے یہ فیصلہ ڈیلے ہوا ہے، اور دوسری بات اس کے حوالے سے یہ ہو رہی ہے کہ حکومت اب اتنا سخت فیصلہ اس کے اوپر لکھوانا چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہائر کورٹ سے کوئی ریلیف نہ مل سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ فیصلہ ظاہر ہے کیا لکھوانا ہے، کون سا انہوں نے کوئی بڑا کوئی لارڈ ایڈورڈ کاک کو بلا لینا ہے فیصلہ لکھوانا ہے. وہ انہیں یہاں بھی بیٹھے ہوئے لوگوں نے لکھنا ہے نا، ان کو کیا پتا جب ہے ہی کچھ نہیں فیکٹس میں تو فیصلہ کیا لکھنا ہے. وہ تو جج بیچارے کو بھی انہوں نے
جو ہے وہ 2 دفعہ نوکری کی ایکسٹینشن اس چکر میں ہو چکی ہے، اس کی موج لگی ہوئی ہے. اور یہ فیصلہ انہوں نے کیا لکھوانا ہے، ظاہر ہے کہ مذاکرات میں یہ ہوا ہے کہ جی چلے کچھ جو ہے وہ ریلیف مل جائے. باقی کیس میں کچھ ہو تو فیصلہ لکھا جاتا ہے نا، کیس میں کچھ نہیں ہے تو آپ نے کیا اپنا کس سے فیصلہ لکھوانا. انگریزی اچھی کرنی ہے وہ اب اے آئی کے اوپر ویسے ہی اچھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا، تو ابھی آپ کو کوئی تبدیلی اپروچ میں دکھائی دے رہی ہے؟ اب یہ اگلے ایک ہفتے میں پتہ چلے گا کہ کیا تبدیلی آتی ہے اپروچ میں یا نہیں. ٹھیک ہو گیا. آخر میں یہ بتائیے گا فواد بھی، آئندہ چند ہفتوں میں وائٹ ہاؤس کا مقیم بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے. کیا وہاں پہ ٹرمپ کے آنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے، تحریک انصاف کو کے حوالے سے بالخصوص ٹرمپ کے کلوز کچھ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، رچرڈ گرنیل کا جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں بڑا ایک ریجڈ سٹانس ہے، اس کے بعد حکومت کے لیے کوئی پرابلمس کھڑی ہو سکتی ہیں اگر وہ تحریک انصاف کو کسی اینڈ پہ ریلیف نہیں دیتے تو؟ نہیں، وہ تو ان کے 20 کو آنے سے پہلے ہی پریشر تو پاکستان کے اوپر بھرپور آ چکا، اور آئی تھنک یہ پریشر پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ آپس میں بیٹھ کے جو تمام فریقین ہیں کوئی معاملہ حل کی طرف لے کے جائیں، چیزیں بہتر کر لیں. ادروائز جب آپ بیرون ملک کے پریشر میں چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ کئی اور چیزوں میں بھی سکویز ہو جاتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم آپس میں بات کر لیں. باقی اب ویسٹ کا پریشر تو ریئل ہے، وہ تو بڑھتے ہی جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ سنی. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے خارجہ امور ڈاکٹر شزرا منصب علی کھرل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ان سے گفتگو کریں گے کہ نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے. اب اگلی مذاکرات کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ 2 جنوری کو ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات کتنے میننگ فل ہیں، ان کا کنکلوژن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مذاکرات محض آپٹکس کے لیے ہیں یا واقعتاً ان مذاکرات کی کنکلوژن کی طرف جب چیزیں جائیں گی تو اس میں حکومت اور اپوزیشن کچھ گین کریں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ آپٹکس کے لیے نہیں ہے تو گین کون کرے گا اور کیا کرے گا؟ تحریک انصاف کی جو ڈیمانڈز اب سامنے آئی ہیں کہ ملک میں لاقانونیت بند کی جائے، عمران خان سمیت جتنے اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یہ وہ سارے معاملات ہیں جو حکومت کے لیے فوری طور پر ان کے اوپر عمل کرنا بظاہر تو بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے، لیکن کیا حکومت ان میں سے کوئی بھی چیز تحریک انصاف کو دے پائے گی؟ پروگرام کے حصے میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد دنیا بھر سے اس کے اوپر ریئیکشنز آنا شروع ہو گئے ہیں، تو حکومت پاکستان اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے امور خارجہ ڈاکٹر شزرا منصب علی کھرل صاحبہ. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، کیا کوئی دباؤ تھا حکومت کے اوپر یا خالصتاً بہتر نیت کے ساتھ اس کا آغاز کیا گیا ہے؟ جی، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے بہت دیر سے، جب ہم اپوزیشن میں تھے تبھی بھی، جب ہم حکومت میں آئے تبھی بھی بارہا یہ بات کی گئی کہ مذاکرات اور بات چیت ہی ہر معاملات کا حل ہوتی ہے. سیاسی قوتیں آپس میں بات چیت کر کے ہی چیزوں میں سے کوئی حل نکالتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے فار ایگزامپل ایک 26ویں ترمیم آپ دیکھ لیں، جی، ہم یہ چاہتے تھے کہ آئینی بینچ بنے، مولانا صاحب آئینی کورٹس بنے، مولانا صاحب نے کو اس پہ اعتراض تھا، دیگر جماعتوں کو، تو مذاکرات کر کے ایک اس کا حل نکل آیا کہ جی آئینی بینچ بن جائے فی الحال کے لیے. تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیشہ انکار رہا کہ ہم نے سیاسی قوتوں کے ساتھ بات نہیں کرنی، ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے. ہمیں یا تمام دیگر جماعتوں کو یہی کہا گیا بار بار کہ کرپٹ ہیں، انہوں نے پیسہ ملک کا لوٹا، یہ وہ جو بھی ان کا نیریٹو تھا. لیکن بار بار اپنی مختلف قسم کی چیزیں کر کے انہوں نے کہا کہ ہم دھرنے دیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، لیکن ان کو
फाइनली इस बात का अंदाजा हुआ कि लॉन्ग मार्चेस या जो होते हैं धरने, धरने होते हैं, उनसे चीजों का कोई हल नहीं निकलता, चीजों का हल बातचीत से ही निकलता है। तो हम तो शुरू से ये चाह रहे थे, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने चंद शराइत पहले रख दी, उस पर भी हमने ये कहा कि मुज़ाकरात शराइत के साथ शुरू नहीं हो सकते, आप अनकंडीशनल ये होने नहीं कह चाहिए। सकते कि शर्तें पूरी होंगी। तो अब वो अनकंडीशनल भी टेबल पे आ गए हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत खुशाइन बात है। ये मुल्क के लिए, अवाम के लिए यही बेहतर है कि एक सियासी इस्तेहकाम हो। जब सियासी इस्तेहकाम होता है तभी जो है माशी इस्तेहकाम भी आता है, तभी जो है मईशत मुल्क की बेहतर होती है और स्टेबिलिटी आती है मुल्क अच्छा में। अच्छा मैडम, ये बताइएगा अभी ये जो डिमांड्स आज जसद कैसर साहब ने गुफ्तगू करते हुए सामने रखी हैं पेशावर में, वैसे आप लोगों के पास तहरीरी तौर पर अभी जो आपकी मुज़ाकराती कमेटी है उसके पास वो 2 जनवरी को आ जाएंगी, लेकिन ना तो इस वक्त हुकूमत इस मूड में दिखाई दे रही है कि इमरान खान साहब और जितने तहरीक इंसाफ के लोग जो इस वक्त पाबंद सलासल उनको रिहा कर सकती है हुकूमत। सेकेंडली, ना 9 मई और ना ही 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो हुकूमत बनाने को तैयार होगी। अल्टीमेटली आपके ख्याल में वो ऐसी क्या चीज़ है जो हुकूमत ऑफ़र कर सकती है जिसके बाद ये लगे कि चलें जो मुज़ाकरात हुए अच्छी चीज़ है और उसके बाद कोई विन विन सिचुएशन दोनों के लिए जो है वो बन गई? मैं समझती हूँ कि कमेटी में जितने भी लोग हैं तमाम पार्टीज के, बहुत वो मंचे हुए सियासतदान भी हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं। इस वक्त ये कहना कि हुकूमत इस चीज पे नहीं राजी होगी या उस चीज पे नहीं राजी होगी, मैं समझती हूँ थोड़ा सा कबल वक्त है। सही। इसलिए कि मुज़ाकरात का तो मतलब ये है कि कोई वे आउट निकाला जाए, कोई ना कोई चीज उसमें से निकाली जाए। कुछ वो पीछे हटे, कुछ शायद हुकूमत भी 1-2 कदम पीछे हटे, तो फिर ही कोई चीजें पॉजिटिव निकलेंगी ना, फिर ही हाँ, एक चीज जो कि पीटीआई को भी समझनी पड़ेगी, जो तमाम अवाम भी समझते हैं, जो कि एक बिल्कुल बहुत ऑब्वियस बात है, वो ये है कि आइन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर रह के ही हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। हम कोई भी ऐसा फैसला, कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जो आइन या कानून से मावरा हो। तो उसमें अगर आप ये कहें कि हुकूमत का ये परव्यू है कि वो जिसको मर्जी छुट्टी दे दे, जिस मर्जी को जुडिशल प्रोसेस के बगैर कहे कि ठीक है जी इनको आप छोड़ दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि ये इनकी अपनी पार्टी का ये दावा है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। तो अगर 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो फिर एक जुडिशल सिस्टम है हमारे मुल्क में, एक जुडिशल प्रोसेस है हमारे मुल्क में। अगर किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम है तो वो उस प्रोसेस में से निकल के ही रहा। लेकिन मैडम, हमारे मुल्क की सियासी तारीख तो कहती है ना कि यहाँ पे इल्जामात भी ऐसे ही लग जाते हैं और फिर उसके बाद उन इल्जामात के बाद उससे निकालना हो किसी को, वो भी जो है वो उसके लिए भी रास्ते बना दिए जाते हैं और वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाली चीज़ बहरहाल दिखाई तो नहीं देती। लेकिन आपको लगता है कि जिस स्टेज पर अब चीज़ें आ गई हैं, चलें तहरीक इंसाफ कुछ इसमें से गेन करेगी, हुकूमत कुछ उनको देने की पोजीशन में होगी, मतलब बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, क्या आपको लगता है कि ऐसी किसी पॉसिबिलिटी के ऊपर गौर किया जा सकता है? देखिए, अभी तक जो बात हुई है हमारी तरफ से और इत्तेहादी जमातों की तरफ से, वो यही हुई है कि हर बात, हर टॉपिक के ऊपर बातचीत हो सकती है, हर चीज को डिस्कस किया जा सकता है और हर चीज को टेबल पे रखा जा सकता है। और जो भी उसमें से बेहतरी निकले, इनकी डिमांड्स अभी मुकम्मल तौर पे आएंगी, जाहिर है और भी चीजें इसमें आएंगी। ये तो अभी इनिशियल एक बात रखी गई है ना, इसमें से और भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी और भी उनकी भी डिमांड्स निकलेंगी। कुछ हुकूमत की और इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी बातचीत होगी। लेकिन समझना सब सियासी जमातों को फाइनली यही पड़ेगा कि सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। बार बार सड़कों के ऊपर एहतजाज, बार बार इंतशार, बदअमनी, जिससे कि अब अवाम तंग आ चुके हैं, उसका कोई हासिल नहीं है, किसी को भी कोई हासिल। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अभी एक तरफ तो चले मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया, दूसरी जानिब कल रऊफ़ हसन साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात का तो चलें आगाज़ हो गया, लेकिन हम लोग जो सिविल डिसोबीडियंस की हमने कॉल दी थी उसमें कुछ चीज़ों को हमने कम किया है और हमने इब्तदाई तौर पे इसका आगाज़ इतवार से फ़ॉरेन रेमिटेंसेस को कम करने के ऐलान से कर दिया। यानी अब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकली अब शुरू हो चुकी है और इब्तदाई तौर पे सिर्फ फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हैं उनको हमने कहा है कि इनको कम कर दिया जाए।
اب ایک جانب مذاکرات کا آغاز ہونا، دوسری جانب تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا کہ جی ہم نے اپنے جتنے بھی اوورسیز ہیں ان سے ریکویسٹ کیے کہ فارن ریمیٹنسز کم بھیجیں، آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے اوپر اس طرح کی چیزوں کا بھی افیکٹ ہوگا؟ ظاہر ہے آپ دیکھیں نا کہ مذاکرات شروع ہونے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ دونوں پارٹیز ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹیبل پہ آئیں. اگر اس قسم کی یہ کالز دیں ساتھ ساتھ سول ڈس اوبیڈینس، وہ تو ایک قسم کے پھر دھمکیاں ہوتی ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا، اس قسم کی دھمکیاں دینا وہ تو پازیٹیو نہیں، بڑی نیگیٹو ایک بات آتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام پارٹیز اور ان کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ کیا اس وقت ہمیں اس قسم کی نیگیٹو باتیں کرنی چاہیے جبکہ دونوں اطراف سے ایک پازیٹیو چیز آ رہی ہے. یہ میں سمجھتی ہوں ایک نیگیٹو بات ہے. اور اس کا آپ دیکھیں نا، یہ کہنا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کریں گے، 2014 میں بھی یہ سول ڈس اوبیڈینس کر کے دیکھ چکے ہیں، برے طریقے سے وہ ناکام ہوئی تھی، فلاپ ہو گئی تھی. ابھی بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز ہم کہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، کیوں کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو یہاں پہ تنگ کر سکتے ہیں کسی کی سیاسی جو ہے ضد کو پورا کرنے کے لیے، یا یہ کہنے کے لیے کہ کسی ایک شخص کو این آر او مل جائے. میں سمجھتی ہوں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بات ملک اور قوم کے مستقبل کو اور عوام کی بہتری کو ذہن میں رکھتے ہوئے باتیں ہونی چاہیے، ڈیمانڈز ہونی چاہیے. اگر پی ٹی آئی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے. صحیح. اچھا میڈم یہ بتائیے گا، ایک تو یہ کہ حتمی طور پہ حکومت کی جانب سے ان مذاکرات کا فیصلہ کس کے پاس ہوگا، فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے جو نام سامنے آئے ہیں یہ نام نواز شریف صاحب کے تجویز کردہ ہیں اور الٹیمیٹ فیصلہ بھی نواز شریف صاحب کریں گے. ایک تو یہ بتا دیں کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے اختیار کس کے پاس ہے، حکومت کی جانب سے فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کیونکہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تو کہہ دیا کہ جو اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے پاس فیصلے کا حتمی اختیار نہیں ہے، حتمی فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. دیکھیے وہ بات بالکل ٹھیک ہے، ان کا حتمی فیصلہ تو ایک شخص کے پاس ہی ہوتا ہے. جہاں تک ہماری سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے تو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے اپنے کینڈیڈیٹ دیے جو اس میں ہیں کمیٹی میں. ظاہر ہے ہمارے قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کی سے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ان کا طریقہ کیونکہ یہ جمہوری جماعتیں ہیں تو ان تمام جمہوری جماعتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کا انپٹ لیتے ہیں، سب سے مشاورت کرتے ہیں، سب سے اپنا اپنا وہ مشورہ کرتے ہیں اور پھر کوئی فیصلہ ہوتا ہے. تو ہم اپنی اتحادی جماعتوں کا مشورہ بھی اس میں رکھیں گے اور اپنا بھی جو جتنے کمیٹی کے لوگ ہیں ان کا بھی مشورہ رکھیں گے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی اس میں مشورہ ہوگا اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس پہ فیصلہ ضرور دیں. ٹھیک ہو گیا. آخر میں یہ بتائیے گا، رچرڈ گرنیل جو ٹویٹس کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، ایک بڑا رجڈ سٹانس ان کا دکھائی دے رہا ہے. اب آنے والے چند ہفتوں میں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ برسر اقتدار ہوں گے اور یہ ان کی کیبنٹ میں ایک اہم رکن بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں کے بعد پاکستان کے اوپر اس حوالے سے دباؤ بڑھنے جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو اس قسم کا دباؤ ڈالے گا فوری طور پہ. پرسنلی ان کو کوئی اتنی پاکستان میں بیٹھے ہوئے قیدی سے اتنی ہمدردی ہے، ان کی پرائیورٹی لسٹ میں وہ اتنا ٹاپ پہ آ رہے ہیں. ہاں یہ رچرڈ گرنیل کی کو ہوگی پرسنل اس میں جو وہ کر رہے ہیں، ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اسی اپنے جو نعرہ تھا اس کو دہرائیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندرونی چیزوں میں ہم امریکہ کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے. لیکن اگر تحریک انصاف ایسا نہیں کر رہی تو حکومت کہے گی ایبسولوٹلی ناٹ؟ دیکھیے ہم اپنی پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں برداشت کریں گے. وہ اپنا مشورہ ہمیں ضرور دے سکتے ہیں، ہمارا اتحادی ہمارا وہ پارٹنر ہے اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں جو کہ اچھے ہی ہم رکھیں گے. ہم اس طریقے سے کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. لیکن جہاں تک ہمارے اندرونی معاملات کا تعلق ہے یا ہمارے کسی بھی قیدی کا تعلق ہے جن کے اوپر کوئی ایسے الزام ہے جو کہ پروو ہو جائے اگر، تو ظاہر ہے کہ کوئی بیرونی طاقت ہمیں اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ میڈم، اپنے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین ڈاکٹر شزرہ منصب علی کھرل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود، ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم چیزیں ڈسکس کریں گے. کہیں نہ جائے گا، اسٹے ود اس.
بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے، ان کے نتیجے کے بعد ملکی سیاسی منظرنامہ اس کے اوپر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کی بڑی اتحادی ہے، وفاق میں بھی پنجاب میں بھی، لیکن حکومت کے ساتھ کمفرٹیبل دکھائی نہیں دے رہی. وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت سے شدید تحفظات ہیں، اور پنجاب میں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ معاملات ہی شدید طریقے کے بگڑے ہوئے ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر رضا ہارون صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. رضا بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا بھائی سب سے پہلے تو بتائیے گا، یہ جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور دیر آئے درست ہے، اچھی چیز ہے، آغاز ہو جانا چاہیے تھا مذاکرات کا؟ موسٹ ڈیفینیٹلی کسی بھی جمہوری معاشرے میں، سیاسی معاشرے میں بہت زیادہ دیر تک احتجاج کا رہنا، ٹسل کا رہنا، ریئیکشنری پالیٹکس کرنا، وہ ملک کے سیاسی استحکام کو نقصان پہنچاتا ہے. اور جب عدم استحکام کی کیفیت ہوتی ہے، لانگ مارچ ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، چڑھائی ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کا بھی ویلکم کہ انہوں نے بالآخر اس بات کو سمجھ لیا کہ تمام تر احتجاج کے بعد اور تمام تر اپنے یہ جو ریاکشن کرتے ہیں اس کے بعد بہرحال مذاکرات ہی جو ہے وہ رائٹ فورم ہے. آف کورس، اور گورنمنٹ کا بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے اسپیکر صاحب کا کہ انہوں نے ایک فورم پرووائڈ. اچھا رضا بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں ملکی سیاسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے، کیا حکومت نے ان مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے اس سارے ایپیسوڈ کے اندر؟ دیکھیں، ہماری سیاست میں ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے نا، یہ ویریبلز تو یہ سیاستدان ہیں، تو جو وہ کانسٹنٹ فیکٹر ہے اس کا انفلوئنس ہے، وہ اس کو ہم ظاہر ہے کہ نظر انداز نہیں کر سکتے. یقیناً ان کی کہیں نہ کہیں یہ رضامندی ضرور شامل ہوگی. اور اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ پارٹ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے نا. یہ تو ہمارے یہاں ایک الگ سے تصور ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپرا کانسٹیٹیوشنل یا سپرا گورنمنٹ کوئی ادارہ ہے. آف کورس ایوری بڈی وڈ بی آن بورڈ، بٹ جو مذاکرات کی ٹی او آرز ہیں یا ایجنڈا آئٹمز ہیں، یہ پی ٹی آئی کو لانے کی تو اجازت ہے، اس پہ ڈسکشن کی اجازت کہاں تک ہوتی ہے اور اس پہ گفتگو کیا ہوتی ہے، یہ دس ہیز ٹو بی سین. اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ مدعی کرے گا. 9 مئی از دی کنٹینشیس ایشو. باقی تمام چیزیں تو دیکھیں نا جی، 26 نومبر والا معاملہ ہو یا جو وہ رہائی کی باتیں کر رہے ہیں وہ عدلیہ کا معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ ہے. لیکن 9 مئی جو ہے بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اس لیے کہ 9 مئی کے روز جو مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوئے، چڑھائی ہوئی، دہشت گردی ہوئی یا وائلنس ہوا، تشدد ہوا، وہ صرف اور صرف پن پوائنٹڈ تمام بڑے سٹیز میں آرمی کی انسٹالیشنز پر ہوا، یا ان کی رہائش گاہوں پر ہوا، یا ان کے دفاتر اور جی ایچ کیو پر ہوا. تو مدعی تو نہ اس میں حکومت ہے، نہ اس کے اندر پی ٹی آئی ہے. اور پھر حالیہ دنوں میں جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل چل رہا ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا، اس کی جو پریس ریلیز آئی ہے ایس پی آر کی، اس میں بھی 9 مئی کا باقاعدہ تذکرہ ہے. اس لیے یہ سینسیٹیو ایشو ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنا، 9 مئی کے پلانرز تک پہنچنا، 9 مئی کے جو یوزرز ہیں جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، ان کی تھاٹس کو سمجھنا، یہ اس پوری کانسپریسی کو انرتھ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مذاکرات کے اندر اس معاملے پہ کوئی ڈسکشن سیر افزا ہو سکے گا. نہیں تو پھر آپ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ان سارے معاملات کے بعد، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پازیٹیو چیز نکل سکے گی ان مذاکرات کے اینڈ پہ؟ ہمیں ہوپ کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایٹیچیوڈ کیا ہے، کس ایٹیچیوڈ کے ساتھ دونوں پارٹیز بیٹھ رہی ہیں. ایک ایسا فورم کریٹ ہو گیا ہے کہ جہاں صرف اگر ہم 9 مئی کو لے کے بیٹھ جائیں گے، یا پی ٹی آئی اپنے ذاتی مفاد یا پارٹی مفاد یا بانی کو رعایت کر دو، سیاسی اگر صرف اتنا لمیٹڈ فوکس ہے تو پھر تو یہ قومی لیول کے مذاکرات نہ ہوئے، یہ تو پھر این آر او ہو گیا. اگر ہمیں اس مذاکرات کے اندر ملک کے مستقبل، کوئی چارٹر آف اکانومی پہ بات ہو، کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات ہو، کوئی چارٹر آف ریکنسیلیشن بات ہو، جو پریزیڈنٹ ناصر زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ آفر کی تھی، تب ہمیں نظر آئے گا کہ یہ مذاکرات ان سب چیزوں پہ تو رضا بھائی پریکٹیکلی باتیں نہیں ہوں گی نا. ابھی تو تحریک انصاف نے آج اسد کیسر صاحب نے پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے بتا دیے کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں جو 2 جنوری کو وہ رکھیں گے. ایک تو انہوں نے کہا ہے جی کہ ملک میں فوری طور پر لاقانونیت بند کی جائے،
عمران خان سمیت سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے, 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, تو باتیں تو الٹیمیٹلی انہی چیزوں کے اوپر ہوں گی. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ کرنا ان کا رائٹ ہے نا, ڈیمانڈ تو وہ کچھ بھی کر لیں, لیکن یہ فیصلے مذاکرات میں جہاں ٹیبل, اب یہ جنگ جو ہے نا حیدر بھائی, یہ اب یہ باتوں کے ٹورنامنٹ نہیں رہ گئے نا, اب آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوسیشن کرنی ہے. اف یو وانٹ رہائی, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بتانا ہوگا نا 26 نومبر جوڈیشل کمیشن میں, تو کیسے بنے, کون بنے گا, یہ ساری گفتگو میں سمجھتا ہوں مذاکراتی ٹیمیں جو ہیں, جو بہت سینئر لوگ ہیں, ان کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ وہ کیسے لکھیں. باقی جو پریس بریفنگز ہیں, پبلک میں آگے جو بیانات ہوئے, سب کے سب جو ہے عوامی کنزپشن کے لیے ہوتے ہیں, پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. ٹیبل کی ٹاک بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اچھا, ٹیبل کے اوپر چلیں, تحریک انصاف کے لوگ بھی بیٹھ کے, حکومت کی جانب سے بھی لوگ بیٹھ کے ہیں. بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے جو لوگ بیٹھے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے, ان کے پاس فائنل فیصلے کی اتھارٹی نہیں ہے, الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کریں گے ان کا. گورنمنٹ کے اینڈ پہ جو مذاکراتی ٹیم بیٹھی ہے, آپ کے خیال میں ان کے حوالے سے الٹیمیٹ فیصلے کی اتھارٹی کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں اچھا گمان کرنا چاہیے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ظاہر انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ جو لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ میڈیٹرز ہیں, بیسیکلی فیسیلیٹیٹرز ہیں دونوں طرف سے ہی نا. وہ دونوں طرف سے جو ہیں, جب وہ بڑے ڈیسیجنز ہوں گے, مذاکرات کس لیے ہوتے ہیں, وہ پیپر بنانے کے لیے, وہ ڈرافٹ بنانے کے لیے, جو دونوں کی یہ جو ٹیم ہے ایکسیپٹیبل ہو. پھر ظاہر ہے اس نے واپس ریورٹ ہونا ہے اپنے لیڈرز کی جانب, جنہوں نے پھر اس پہ بیٹھنا ہے. لیڈر کے لیے ہوم ورک یہ ٹیم بیٹھ کے کرے گی, اور اس میں کوئی ایپ کی بات نہیں کہ عمران خان صاحب فائنل ڈیسیجن میکر ہوں گے, یہ تو انڈرسٹوڈ بات نہیں. تو ادھر سے ہو گیا نا, حکومتی اینڈ پہ کون فائنل ڈیسیجن میکر ہوگا, لازمی مسلم بات ہے کہ نواز حکومتی ہوگی, اینڈ پہ آصف زرداری صاحب ہوں گے, دونوں مل کر ہوں گے, یا کوئی اور ہوگا؟ حکومت کی طرف سے لازمی طور پہ پرائم منسٹر صاحب ول بی دا فیس, پریزیڈنٹ صاحب ول بی دا فیس, اینڈ آف کورس جو پیچھے ہمارے لوگ ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, اور دیگر پولیٹیکل پارٹیاں, وہی فیس ہے جس نے بیٹھ کے فیصلے کرے. صرف فیسز ہیں؟ وہ تو دونوں طرف سے ہے نا. دیکھیں وہ کل پی ٹی آئی نے کیا بات کی, بڑی مذاق خیز بات کی ہے نا, کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھئی یہ لوگ ہیں, ان سے بات کرو, اصل میں آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی. تو ایک میں نے کہا نا, ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے, یعنی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاق خیز بات ہے, یا اس میں حقیقت ہے کہ تحریک انصاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے بات کری؟ کیونکہ ابھی آپ سے پہلے ہم فواد چودھری صاحب سے بھی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات سے پہلے بھی پس پردہ مذاکرات ہوئے ہیں, اور ان مذاکرات کے بعد بھی پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو پس پردہ مذاکرات تو ڈیفینیٹلی اس حکومتی ٹیم کے ساتھ تو نہیں ہو رہے ہوں گے نا؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. فواد بھائی ہمارے اچھے آدمی ہیں, فواد بھائی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جو ان کی خوش فہمیاں ہوتی ہیں یا غلط فہمیاں کہہ لیں, ایسے ہوتا نہیں. تو اصل بات کیا ہے پھر؟ اصل بات یہ ہے کہ اس ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی سیاست کے اوپر اور معاملات کے اوپر گفتگو ہوگی. پھر جو میں نے کہا نا, دیکھیں جو مین پوائنٹ کیا ہے حیدر بھائی, جو پی ٹی آئی کا ہے یا ریاست کا مین پوائنٹ ہے 9 مئی, اس کی ریزولوشن ہونا ضروری ہے. اور اس ریزولوشن کے لیے ریاست نے, اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو کہ ڈی جی آئی بھی رہے, ان کو حراست میں لیا, ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ ساری کارروائی کیا ایک طرف رکھ دی جائے گی؟ اس کا ریزولوشن ہونا ضروری ہے, اس کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلنا ضروری ہے, پھر یہ مذاکرات آگے بڑھیں. اچھا, اس وقت دو چیزیں ہیں رضا بھائی, کتھا کلامی کی معذرت. ایک تو یہ کہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا آپ نے بھی حوالہ دیا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ بلیٹنٹ ایکٹس آف وائلنس تھے, انیکسیپٹیبل کورسز آف پولیٹیکل ٹیررزم, اور پھر الٹیمیٹلی اس میں انصاف تبھی ہوگا جب 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ اور پلانر ہے اس کو سزا ملے گی. دوسری جانب تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہے, جس طرح آپ نے کہا جی تحریک انصاف کی کچھ لیڈرز نے, رؤف حسن صاحب نے انفیکٹ کل کہا جی کہ ہم یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. ابھی میں نے فواد چودھری صاحب کو کوٹ کیا, عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ستارے حرکت میں آ گئے ہیں, تبدیلی آنے والی ہے, عمران خان جلد رہا ہوں گے. ایک جانب جب ہم وہ پریس ریلیز دیکھتے ہیں اور دوسری جانب تحریک انصاف کے لوگوں کی اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں, کوئی چیز ملتی ہمیں کنیکٹ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ میں بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں, کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے ووٹ. اب دیکھیں ہوا کیا ہے, یہ مذاکرات کیسے شروع ہوئے. یہ حکومت نے تو نہیں دعوت دی, حکومت تو بہت عرصے دعوت دے رہی تھی. ابھی تو پی ٹی آئی نے سارا, عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی نا کہ ہم نے کمیٹی بنا دی, ہم سے مذاکرات کرو, ہم سے مذاکرات کرو. تو یہ وہ بات بالکل نہیں جو الوی صاحب بتا رہے ہیں یا فواد صاحب کہانی سنا رہے ہیں. یہ وہ کہانیاں بالکل کہانیاں ہیں. یہ مذاکرات جو ہیں وہ خصوصاً خالصتاً پی ٹی آئی کی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے, کیونکہ ان کی آخری کال, ان کی فائنل کال, ان کی ڈیڈ لائن, ان کی آخری کارڈ, یہ سب ناکام ہو گئے. اگر یہ سب ان کے کامیاب ہو رہے ہوتے تو این ڈی چوک کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہوتے.
क्योंकि उनकी तमाम चीजें कॉल उनकी नाकाम हो गई, तो आखिरी है उनके पास ये रहा कि अब किसी न किसी के मुज़ाकरा शुरू, जो कि खुशाइंद है, ठीक हो गया, जो कि वेलकमिंग साइन है, ठीक हो गया। मेरे जिसको पास वक्त वेलकम रजा करना भाई चाहिए कम है, पीछे के साथ। मेरे पास वक्त कम है। मुझे आखिर में ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें हुकूमत के साथ कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रही, नून लीग के साथ कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रही। पहले सिर्फ पंजाब में आप लोगों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब वफाक में भी आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। अभी कुछ मीटिंग्स हुई हैं कि पावर शेयरिंग फार्मूलाज रिवाइज हुए हैं, आपको लगता है कि अब एक अच्छी कुछ स्ट्रैटेजी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बना सकेंगी मुस्तकबिल में? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा सीनियर डेलीगेशन इसके लिए रखा हुआ है। राजा परवेज शेख साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, जिन्होंने एंगेज किया हुआ है मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को। तो मैं समझता हूँ कि मामला सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। कुछ मामला जो है हुकूमती लेवल के, इंतजामी लेवल के हैं पंजाब में, कुछ मामला सियासी लेवल के हैं। सियासी लेवल के मामला में ये है कि पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को, बिलावल भुट्टो साहब को, असद ज़रदारी साहब को अहम फैसलों में जो है वो इंगेज नहीं रखा जा रहा। इसकी शिकायत बिलावल साहब ने ओपनली भी की है। इन तमाम चीजों को रिजॉल्व होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी आज तक हुकूमत की इत्तेहादी भी है, उसको सपोर्ट भी कर रही है, ना सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब में भी, और ये इत्तेहाद चल रहा है। लेट्स होप कि सीनियर लोग बैठकर मामलों को रिजॉल्व कर देंगे। एक बात मैं आपसे कर दूं, मुज़ाकरात का मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको पूरी कौम ने वेलकम किया है। अब ये मुज़ाकराती टीम के सीनियर मेंबरान पर फर्ज है कि खुदा के वास्ते वो किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, हुकूमत की फेस सेविंग के लिए ना हो, बल्कि मुल्क के लिए हो, मुल्क की लेवल पर गुफ्तगू करें, मुल्क के कौमी मामलात पे गुफ्तगू करेंगे, सियासत आगे कैसे चलेगी, जमहूरियत कैसे चलेगी, मईशत कैसे बेहतर। बिल्कुल ठीक हो दिस इज द वन पॉइंट एजेंडा जो भी बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया रजा भाई, आपके लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और इनसाइड की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।